ابتدا میں نے اصل میں ایسے کی، میں آپ کو سچی بتاؤں مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ میں کوئی کاروبار کروں، یا میں تو ایک گھریلو خاتون تھی جو کہ بڑی اپنا مذہبی اور ایک خدمت گزار، گھر لے کے چلنے والی اور گھر کو سجانے بنانے والی، اور ہمارے یہاں طرح طرح کے کھانے پکانے، کھانے رکھنے، گھر کو سجانا، میں تو صرف اسی انداز سے، اور بچوں کو پڑھانے کے اوپر فوکس سب سے زیادہ ہوا یہ کہ میری میاں چونکہ ناصر ادیب لکھاری پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، ان کی وہ فلمیں لکھنا شروع ہو گئے، ناول لکھتے لکھتے، اور وہ صحافی بھی تھے، وہ فلموں میں چلے گئے، فلمیں لکھنا شروع کر دیں۔ اب فلموں کا کاروبار ایسا تھا کہ ہوائی روزی میں اسے کہوں گی، اور کچھ میرا ایک ذہنی جو تھا نا، میرا اس وقت پتہ نہیں غلط ہے صحیح ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن میرا ذہن یہ کہتا تھا کہ فلمی لائن جو ہے نا، اس کا کچھ شریعت سے تصادم ہے، یہ میری ایک سوچ اندر تھی، کیونکہ ایک تعلیمی بیک گراؤنڈ تھا، ایک دینی گھرانے سے تعلق تھا ہماری والدہ کا، اور وہی میرے پر انفلوئنس تھا۔ تو مجھے ہمیشہ اس لیے میں نے اپنے بچوں کو نا، خاص طور سے اپنے لڑکوں کو نہیں جانے دیا اس فیلڈ میں انہیں پڑھانے پہ لگی رہی۔ تو میں نے بھی پھر اپنی پڑھائی مکمل کی، پھر میں نے ساتھ ساتھ جب یہ ہوتا تھا کوئی فلم ہٹ ہوئی تو جناب پیسے آ جاتے تھے، جب کوئی فلم فلاپ ہوتی تھی تو وہ پتہ چلتا تھا۔ اسکرپٹ رائٹر کو تو اس زمانے میں کوئی خاص اتنی پیسے نہیں ملتے تھے۔ ناصر ادیب صاحب کو تو بہت پیسہ ملا، لیکن وہ جو ایک مستقل آمدنی ہوتی ہے نا، وہ چیز نہیں تھی۔ پھر ان کے اوپر اپنی فیملی کا بڑا وہ تھا کہ پوری فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے، ذمہ داریاں تھیں۔ تو میں نے پھر اپنا ایک بوتیک بنا لیا گھر کے اندر ہی۔ اچھا، اس زمانے میں نیا نیا سیلون کا رواج چلا تھا، تو وہ میں نے گھر کے اندر ہی، ہماری بچیاں جو تھیں ان کو تیار ہونے کا شوق ہوتا تھا کہ ہم سیلون سے تیار ہوں، تو وہ اللہ کی طرف سے کچھ آرٹ بھی تھا، کچھ میں انڈیا چلی گئی، میری ایک بہن کی شادی جو تھی وہ انڈیا میں ہوئی ہوئی تھی، تو وہاں سے وہ میں سیکھ کے آ گئی۔ تو وہ پھر آج سے 32 سال پرانی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، تو وہ پھر یہ تھا کہ لوگ پسند کرتے تھے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ سیلون سے تیار ہوں، وہیں سے ان کے کپڑے بھی، ڈریس ڈیزائننگ بھی ہو رہی ہے۔ وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں برکت دی، اور وہ کرتے 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 میں نے گلبرگ جیسی جگہ پہ وہاں پہ اپنا بوتیک بھی بنا لیا، ہیلتھ کلب بنا لیا، اپنا سیلون بنا لیا، اور وہیں پہ وہ جو ہمارا سیلون کے نیچے جو تھا اپنا ایک ریسٹورنٹ، اس زمانے کا بڑا وہ پاپولر ریسٹورنٹ تھا، تو سارے سیاستدان وہاں پہ آ کے بیٹھا کرتے تھے، عمران خان صاحب بھی وہاں آ کے بیٹھتے تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی وہاں بیٹھتی تھیں، اور بڑے بڑے جو سیاسی گھرانوں کے ایم پی ایم این اے وزیر وہ وہاں پہ آ کے شام کو بیٹھا کرتے تھے۔ تو جس وقت جنرل مشرف گورنمنٹ آئی اور خواتین کو انہوں نے امپاورمنٹ کے لیے بل پاس ہوا، اور وہ سارا سلسلہ شروع ہوا، اور گریجویٹ خواتین کی ضرورت تھی، کیونکہ اس پہ پابندی یہ تھی کہ بی اے کم از کم تعلیم ہو۔ تو الحمدللہ میں نے بی اے کیا ہوا تھا۔ اچھا، اور میں اس وقت سوشل ورک بہت کرتی تھی۔ میرا یہ تھا کہ میں بے شک اس میں نہیں تھی، کسی پالیٹکس میں نہیں تھی، لیکن میرا سوشل ورک بہت زیادہ تھا۔ تو اس حوالے سے وہ لوگ مجھے جانتے تھے، تو انہوں نے پھر مجھ سے سب نے رابطہ کیا۔ اچھا، سب سے پہلے عمران خان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، اور ان کے گھر بھی میں گئی، زمان پارک، اس وقت وہ جو تھی جمائمہ، ان کے گود میں بچے بھی تھے 2، اور مجھے یاد ہے کہ ان کے گھر میں جب میں گئی تو وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے میاں بھی ساتھ تھے، تو وہ مجھے کلچر ونگ کا وہ بنانا چاہتے تھے پریزیڈنٹ۔ تو مجھے وہ ایسا لگا کہ وہ شاید ناصر ادیب صاحب کی وجہ سے کہ یہ شو بھی سے ریلیونٹ ہے، تو وہ مجھے وہ دینا چاہتے تھے کلچر ونگ، تو مجھے لگا کہ شاید یہ میری جگہ نہیں ہے۔ تو میں نے پھر، مجھے فاروق لغاری صاحب نے وہ ملت پارٹی بنا رہے تھے، انہوں نے اپنے اس میں بلانا شروع کر دیا، انہوں نے وہ فلیٹیز میں ایک بہت بڑا وہ شو کیا تھا، اس میں انہوں نے بلا کے مجھ سے جب اسپیچ کرائی، تو میری اسپیچ اتنی اپریشیٹ ہوئی کہ وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے جوائن کریں۔